ایک پراپرٹی مالک ہوتا ہے وہ کرائے پہ دکان دیتا ہے، وہ کرایہ دار 10 لاکھ روپیہ بطور سیکورٹی 3 سال کے لیے دیتا ہے۔ اب 3 سال کے لیے وہ مالک کے پاس 10 لاکھ پڑا رہتا ہے۔ اب وہ زکوٰۃ جو ہے وہ مالک اس کو ادا کرے گا کہ آیا کرایہ دار ادا کرے گا؟ سوال یہ ہوا ہے کہ جیسے دکان کرائے پہ لے جاتی ہے تو ایک خاص طور پر بڑی مارکیٹوں میں بھاری مقدار میں لاکھوں میں ایڈوانس دیا جاتا ہے، تو وہ جو ایڈوانس دیا گیا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے وہ جو رقم دی گئی ایڈوانس اس کا حکم قرض کا حکم ہے، گویا کہ آپ نے کسی کو وہ رقم قرض میں دی ہے۔ اچھا، اور جو رقم قرض میں دی جائے جی جی، اس سے آدمی کی ملکیت ختم نہیں ہوتی، وہ رقم اس کی ملکیت پر باقی رہتی ہے۔ تو جس طریقے سے آدمی جو ہے اپنی رقوم کو سیونگ میں رکھتا ہے، بچا کر رکھتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کی ملکیت ختم ہو گئی، مالک یہی ہوتا ہے۔ صحیح ہے، تو یہ جو رقم ہے جب دوسرے کو دی گئی ہے جی جی، اس کا حکم قرضے کا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جب تک وصول نہیں ہوئی جی جی، فوری ادائیگی اس پر واجب نہیں ہے۔ ایک حدیث ایک سبق کا علمی سلسلہ لیے، ایک حدیث پاک کا انتخاب کیا ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فضیلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بیان فرمایا ہے۔ جیسے ہم بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانیوں کے مقابلے میں وعید بیان کر رکھی ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان نافرمانیوں پر گرفت کرے تو یہ عدل ہے، لیکن اس پر مغفرت فرما دے تو یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ بنی اسرائیل اور کفار کے جو گناہ تھے وہ دنیا میں ظاہر کر دیے جاتے تھے، ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے جناب فلاں گناہ کیا ہے، ظاہر میں کر دیا جاتا تھا۔ رات کو اگر معاذ اللہ مجھ سے کوئی گناہ ہو تو صبح میرے دروازے پہ لکھا ہوگا۔ یہی معاملہ ہوتا تھا۔ اس امت کے گناہ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھے ہیں۔ پھر زکوٰۃ جو ہے وہ لوگ 1/4 زکوٰۃ نکالتے تھے، 25%۔ 25%، اچھا، اور ہم 2.5% زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ دل کے مردہ ہونے کی علامت یہی ہے کہ بندے کو اپنے گناہ پر ندامت نہ ہو، اور یہ یوں سمجھیے کہ اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہے ظالموں کے۔ خوف خدا ان میں تواضع پیدا کرتا ہے، ماشاءاللہ، رحم پیدا کرتا ہے، شفقت پیدا کرتا ہے۔ پھر وہ چیزیں جن کا تعلق مزاج سے وہ تو بہت تھوڑی ہیں۔ تصوف پر علماء نے 2 طرح کی کتابیں لکھی، ٹھیک، ایک تصوف کے حقائق پر، تصوف کی تعلیمات پر، تصوف کی تفصیل پر، دوسری کتابیں جو جھوٹے صوفیوں کی مذمت میں قائم کیے گئے ہیں کہ خبردار یہ چیز تصوف کا ایسا نہیں ہے۔ علم کا جو شرف ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، علم کو شرف اللہ اور اس کے رسول نے بخشا ہے۔